على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم، والعمدة في العداوة آدم وإبليس. ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود إلى المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اہبطوا، اترو، بعضکم لبعض عدو، تم ہوگے ایک دوسرے کے دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ اور ایک مدت تک رہنا. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور زمین میں ہی تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر زمین سے ہی تمہیں اٹھایا جائے گا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خطاب میں جو اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تو یہ خطاب کس کو ہے؟ چونکہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم اترو. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور اسی طرح ابلیس کو اور حیہ سانپ کو بھی حکم دیا کہ اترنے کا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْحَيَّةَ، اور بعض ہیں جو سانپ کا ذکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اور ابلیس کو اترنے کا حکم دیا گیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ تو آدم و ابلیس کے درمیان میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طہ میں فرمایا اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں اترو. اس وہاں جمع کے بجائے تثنیہ کا صیغہ ہے، تو وہاں پھر یہ ہو جائے گا کہ بی بی حوا آدم علیہ السلام کے تابع ہو گئی، کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم ملا ہے تو بی بی حوا کو بھی خود بخود حکم ہو گیا اور ابلیس ہو گیا. اور بعض علماء رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں قال اهبطوا منها جميعا، یعنی اس سے جمع کا صیغہ مراد تھا، لیکن مراد ہے آدم علیہ السلام، بی بی حوا، اور پھر جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کی اولاد بھی دنیا میں ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو علیحدہ حکم ہوا اور آدم علیہ السلام کو علیحدہ حکم. اور جہاں تصنیع کا صیغہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی مراد جو ہے وہ آدم اور حوا ہے، یعنی ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے زمین پر اترنے کا حکم دیا. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور اس کے بعد ابلیس اور اس کے بعد سانپ. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام کے تابع ہے، اور حیہ جو ہے وہ ابلیس کے تابع ہے، سانپ جو ہے وہ ابلیس کے تابع ہے. اور بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالی ان کا ذکر نہیں فرماتے. باقی یہ بات رہی کہ ان دونوں کو کہاں کہاں اتارا گیا، کہ آدم علیہ السلام کہاں اترے، بی بی حوا کہاں اتری، ابلیس کو کہاں اتارا گیا، تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب اسرائیلی روایات ہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ہند میں اتارا گیا، اسی طرح بعض کتابوں میں آتا ہے ہند کے علاوہ سرزمین عرب میں اتارا گیا،
اسی طرح آتا ہے کہ پھر عرفات کے میدان میں دونوں سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لقاء ہوا، لیکن یہ ساری روایات ہیں اسرائیلیہ، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اگر بندوں کا فائدہ اس جگہ کے بتانے میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر فرما دیتے کہ جب جنت سے اترنے کا حکم ذکر فرما دیا ہے تو وہ جگہ بھی ذکر فرما دیتے، لیکن چونکہ اس جگہ کی تعیین سے کوئی فائدہ نہیں، کہیں بھی اتارے گئے، مقصد تو یہ ہے کہ ان کو زمین پر اتارا گیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ ذکر نہ فرمائے اس میں بلا وجہ اپنا دماغ نہ کھپایا جائے اور بلا وجہ حیل و حجت نہ تلاش کی جائے، چونکہ پھر غلطی ہی ہوگی۔ صاف بات ہے کہ اگر کوئی بات ضروری ہے تو اس کا ذکر یا تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا پھر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں فرما دیا۔ اگر اللہ بھی ذکر نہ فرمائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر نہ فرمائیں تو صاف بات ہے کہ اس چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو سورت اعراف میں، سورت بقرہ میں، سورت طٰہٰ میں اور کئی سورتوں میں ذکر فرمایا ہے تو وہاں وہ جگہ بھی ذکر فرما دیتے، لیکن جب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تو اس میں بلا وجہ پریشان ہونے کی اور اسرائیلی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے قرار وَأَعْمَارٌ مَضْرُوبَةٌ إِلَىٰ آجَالٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ جَرَىٰ بِهَا الْقَلَمُ وَأَحْصَاهَا الْقَدَرُ وَسُطِرَتْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَأَعْمَارٌ مَضْرُوبَةٌ، اور تم سب کی عمر جو ہے وہ معین ہے، اللہ نے معین کر دی ہے کس نے کتنا رہنا ہے، إِلَىٰ آجَالٍ مَعْلُومَةٍ، مدت معلوم تک، وَقَدْ جَرَىٰ بِهَا الْقَلَمُ، اللہ کی تقدیر کا قلم سب لکھ چکا ہے، وَأَحْصَاهَا، اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے اور لوح محفوظ میں سب لکھا جا چکا ہے کہ کون پیدا ہوگا، کب تک رہے گا، کہاں موت آئے گی، کہاں دفن ہوگا اور کہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن عباس مستقر القبور، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ زمین جو ہے وہی تمہارے لیے قبر ہے۔ وقال مستقر فوق الارض، یعنی زمین اللہ نے تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو تو زمین کی پشت پہ رہو اور مرنے کے بعد زمین کے پیٹ کے اندر۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کقولہ تبارک و تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم منها نحشرهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين لا تجازي كل بعمله۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو رہنے کی جگہ بنایا بنی آدم کے لیے کہ وہ اسی مدت حیات دنیا اسی میں رہیں گے، اسی دنیا میں ان کا جینا ہے، اسی دنیا میں ان کا مرنا ہے، اسی دنیا میں وہ دفن ہوں گے، اسی دنیا میں اسی زمین سے وہ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع کریں گے۔ وَيُجَازِي كُلًّا بِعَمَلِهِ، اور قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری چھپنے والی جگہوں کو، وریشن اور زینت ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور اصل لباس تقوی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکہ تم مجھ سے نصیحت پکڑو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام کے بعد
ذکر فرمایا ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس. تو اسی بات سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے جو لباس بنایا ہے اس لباس کو 3 قسموں میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ یواری سوآتکم، کہ وہ لباس جو ہے تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو لباس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وہ اعضاء اور انسان کے بدن کا وہ حصہ جو ہے جو جسے آپ عورہ کہتے ہیں یا آپ شرمگاہیں کہتے ہیں کہ ان کو چھپانے کے ذریعے بنے، تاکہ اللہ نے انسان کے لیے لباس اتارا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ بے آبرو نہ ہو اور بے عزت نہ ہو. سب سے پہلا کام اس کا یہ. اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو نیا لباس اللہ نصیب کرے اور نیا کپڑا پہنے تو وہ یہ دعا کرے کہ الحمدللہ الذی کسانی مما اواری بہ عورتی واتجمل بہا فی حیاتی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس دیا جس سے میں اپنا ننگ چھپاتا ہوں اور میں اس سے زینت بھی دنیا میں حاصل کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنے اور اپنا اترا ہوا پرانا کپڑا غریبوں کو دے دے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو لباس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ستر کا چھپانا. اگر لباس ستر پوشی نہیں کرتا تو وہ شریعت میں لباس نہیں کہلاتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ لباس جو مرد اور عورت کے بدن کو نہ چھپائے، ان کی ستر پوشی کے کام نہ آئے. مثلا ایسا لباس ہے کہ اریا ہے، جیسے آج کا رواج ہے کہ آدھے کپڑے ہیں اور آدھے کپڑے ہیں ہی نہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ لباس کے حکم میں نہیں ہوتا. کیونکہ عورت جو ہے وہ سر سے لے کر بالوں سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورت ہے اور اس کے چھپانے کا حکم ہے. حتیٰ کہ بعض علماء اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت اگر طواف بھی کرے تو پاؤں پہ جراب ہو اور ہاتھوں میں دستانے ہوں تاکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی ننگے نہ ہوں. اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے جیسے کہ بعض فلاسفہ یا بعض مستشرقین یا بعض مفکرین فرق ضالہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بن گیا، یا انسان پہلے ننگے پھرتے تھے اور آہستہ 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 ترقی کرتے کرتے پھر ان کو لباس کی سمجھ آئی، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں لباس عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے غلطی کی تو وہ لباس اترا. مقصد یہ ہے کہ ابتداء آفرینش سے، ابتداء پیدائش آدم علیہ السلام سے بندے پر لباس ہے، اور لباس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ستر پوشی کے لیے بنایا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہر وہ لباس مثلا لباس تو ہے لیکن اتنا باریک کپڑے کا بنا ہوا ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اس لباس شرعی کے حکم میں نہیں ہوتا. یا اسی طرح لباس ہے اور کپڑا بھی بہت موٹا ہے لیکن بدن پر ایسا تنگ سلا ہوا ہے کہ ہر عضو الگ نظر آتا ہے تو وہ بھی لباس نہیں ہوتا. اسی لیے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لباس پہنے ہوئے لیکن حقیقت میں وہ عریاں ہوتی ہیں. کیا مانا کہ اتنا باریک لباس ہے کہ اس سے بدن نظر آ رہا ہے تو وہ لباس بھی حرام، یا اتنا تنگ لباس ہے کہ ہر عضو الگ نظر آ رہا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے تو وہ لباس بھی حرام ہے. کیونکہ لباس تو بنایا اسی لیے گیا کہ ہمارے سطر کو چھپائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا کہ اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر چیز ہماری واضح ہو جائے اور لوگوں کو نظر آئے، پھر تو لباس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح لباس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر مرد عورتوں والا لباس پہنے
یا عورتیں مردوں والا لباس پہنیں، جیسے کہ آج کل عام رواج ہے کہ مرد جو ہیں وہ کپڑے اختیار کرتے ہیں جو دراصل عورتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ جین کی پینٹ پہنتی ہیں اور مردانہ شرٹ پہنتی ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان مردوں پر اور ان عورتوں پر لعنت کرے جو مرد عورتوں والے لباس پہنے اور عورتیں جو ہیں وہ مرد والے لباس پہنے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، آج کل جو ایک بہت بڑا غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، اور اس کو کہتے ہیں غلط العام، یعنی یہ ایسی غلطی ہے کہ جس میں ہر عام و خاص مبتلا ہو گیا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں عمرے پہ آتی ہیں یا حج پہ آتی ہیں تو وہ سفید لباس پہنتی ہیں، سفید لباس اور سفید رومال سے احرام باندھتی ہیں، تو یہ سفید لباس اور بعض جو ہیں بالکل مردانہ توپ پہن لیتی ہیں یا مردانہ کپڑے پہن لیتی ہیں، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کے لیے میرے آقا نے سفید لباس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے لباس جو ہے وہ رنگین ہونا چاہیے، کوئی بھی رنگ ہو، لیکن سفید لباس عورت کے لیے پسندیدہ لباس ہی نہیں ہے۔ یعنی جب حضور کو وہ پسندیدہ لباس نہیں اور ہم نے اسی کو حج کا لباس بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کے لیے سب سے افضل جو ہے وہ سفید رنگ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارا زندگی میں بھی اور موت پر بھی افضل رنگ جو ہے تمہارے لیے سفید ہے۔ گو ہر رنگ پہننا جائز ہے، منع کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی رنگ والا کپڑا پہنتا ہے منع نہیں، صرف یہ ہے کہ ایسا رنگ نہ ہو جو عورتوں کا رنگ ہے، ایسا کلر نہ ہو جو عورتیں پہنتی ہیں، تو اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ لباس جس میں ریشم ہو، یعنی ریشم خالص، اور وہ مرد کے لیے پہننا جو ہے حرام ہے، عورت کے لیے پہننا جائز ہے لیکن مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اور اسی طرح فقہائے امت نے لکھا ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو ہمارے ملک، ہماری ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور کافر ملک کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ لباس بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے ملک اور ملت سے غداری ہوتی ہے کہ انسان اپنے قومی لباس کو چھوڑ کے کافروں کا لباس اختیار کرے اور کافروں کا تمدن اختیار کرے، تو اس کو بھی شریعت اسلام نے منع فرمایا ہے کہ لباس، سب سے پہلے لباس کا کیا فائدہ ہے کہ یواری سوآتکم، کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کے کام آئے۔ اور مردوں کی شرمگاہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یاد رکھو، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ شرمگاہ، یعنی یہ عورہ ہے۔ اگر اس کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خالی ہو تو نماز نہیں ہوگی، ذرا سا حصہ بھی خالی ہو تو دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہوگی۔ اسی لیے آپ خیال رکھا کریں اور ایک دوسرے کو دین کا مسئلہ بھی سمجھایا کریں کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ جب احرام باندھتے ہیں تو وہ اپنی احرام کی چادر جو ہے ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو ناف سے کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ تو ایسا احرام باندھنا اور ایسے احرام باندھ کے عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف نماز کی ایک حالت ہے کہ جس میں اگر عورت کے ہاتھ کھلے ہوں، اگر عورت کے پاؤں پہ کپڑا نہ ہو، اگر عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں اگر مرد سامنے نہ ہوں اور عورت کا چہرہ کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ کھلا رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں مرد ہر وقت سامنے ہوں تو پھر کھلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عورت نماز میں ہوگی تو کون بے حیا ہے جو اس کی طرف دیکھے گا؟ یا وہ کیسے نعوذ باللہ بے حیا ہو سکتی ہے کہ نماز کی حالت میں غیر مردوں کو دیکھتی پھرے؟ تو نماز تو خشیت ہے، نماز تو خوف ہے، نماز بندگی ہے، نماز معراج ہے، نماز بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس حال میں تو اجازت ہے کہ منہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں اور پاؤں پہ کپڑا نہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے بال بھی ظاہر ہوں اور دوسروں کو نظر آ رہے ہوں
یا سر کا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس سے بال اس کے نظر آتے ہیں، اور فرمایا ایسی عورتوں پر بھی اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی قسم لباس کی کیا ہے کہ ایسا لباس ملے مسلمان کو جو اس کی ستر پوشی کا کام آئے۔ اور دوسرا فائدہ لباس سے کیا ہے؟ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اور ریشا کا کیا معنی؟ یعنی اللہ نے اتنی لباس کا حکم نہیں دیا کہ صرف سطر چھپا لیں، بلکہ پورے بدن پہ لباس، قمیض ہے، واسکٹ ہے، شیروانیاں ہیں، تاکہ زینت بھی ہو اور بندہ جو ہے وہ بڑا اچھے شکل اور حیت میں بھی نظر آئے۔ تو اللہ نے لباس کو بطور سطر پوشی کے اور تمہارے لیے زینت کے اعتبار سے بنایا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیوان پیدا کیے ہیں ان کے لیے لباس نہیں ہوتا، لیکن ان کا لباس جو ہے ان کے بدن کا جز ہے۔ کیا معنی؟ ان کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اون لگی ہوئی ہے، ان کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ حالانکہ حیوان مکلف نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کے جو اعضاء تناسل ہیں، تو کسی پر اللہ نے دم لگا دی ہے، کسی کو اللہ نے اس کے دو ٹانگوں کے اندر چھپا دیا ہے تاکہ وہ بھی زیادہ کھلے عام نظر نہ آئے۔ حالانکہ حیوان جو ہے وہ مکلف بھی نہیں ہے، حیوان جو ہے اس کے لیے کوئی شریعت کے قواعد اور احکام نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو انسان کو اللہ نے جو لباس عطا فرمایا ہے، ایک اس کی ستر پوشی اور دوسرا اس کے لیے زینت ہے۔ اسی لیے میرے آقا کا حکم ہے اور اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اپنی اچھے زینت والا کپڑا، زینت والا لباس، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کے اور حیت کاملہ کے ساتھ آؤ، کیونکہ تم اللہ کی دربار میں پیش ہو رہے۔ اگر تم بندے کو ملنے جاتے ہو، اگر دنیا میں کسی وزیر کو ملنے جاؤ، کسی صدر اور گورنر کو ملنے جاؤ، تو کیسے کپڑوں کا خیال کرتے ہو کہ میرے کپڑے کی کریز بھی نہ ٹوٹی ہوئی ہو اور میرے لباس میں کہیں کوئی داغ بھی نہ ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کے، اور یہاں تو تم اللہ کی دربار میں آ رہے ہو، تو یہاں بھی جو تمہارے پاس اچھے سے اچھا لباس ہے، صاف ستھرا لباس ہے، اور خاص طور پہ ایسا لباس ہو جو پاکیزہ ہو، ایسا لباس ہو جس میں بدبو نہ ہو، ایسا لباس ہو جس میں سے پسینے کی بدبو جو ہے لوگوں کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے، اور خوشبو لگا کر بڑے احترام کے ساتھ اللہ کی دربار میں حاضر ہوں۔ تو لباس جو ہے تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور لباس جو ہے تمہارے لیے ستر پوشی کا کام بھی دیتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر لباس ریشم کا نہ ہو اور لباس اس کپڑے سے بنایا جائے جو حلال ہے، اگر قیمتی لباس بھی کوئی پہنتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا لباس بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس کا اظہار تیرے بدن پہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے سامنے ایک صحابی آئے تو بڑے بوسیدہ کپڑے اور بڑے برے حال میں، تو آپ نے بلا کے پوچھا اپنے صحابی سے، آپ نے فرمایا حل لک من مال، تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، حضور میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس ماشاءاللہ اونٹ ہیں، اور میرے پاس گھوڑے ہیں، اور اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے لیکن تمہارے بدن پر تو کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تمہارے بدن پر تو کوئی ظاہر نہیں ہوتا کہ تم مال والے ہو یا پیسے والے ہو۔ تو اس لیے شریعت کا یہ بھی حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے لوگوں کا حال ہے، یعنی اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں اللہ کی رحمت سے 20 لاکھ حاجی جو ہے حج کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے میلے کپڑوں والی ہماری برادری ہوگی۔ انہوں نے کپڑے دھونے ہی نہیں، قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو گھر سے پہن کے آئے ہیں انشاءاللہ واپس جا کے دھوئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ملک کا بندہ آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے لباس آپ کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر کہیں کھڑے ہوں گے تو مجال ہے کہ لباس سے کوئی بدبو آئے۔ لیکن ایک ہمارے لوگ او جی کیا ضرورت ہے، بس یہ کوئی سادگی نہیں ہے،
یہ چیز شریعت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور اپنے ملک کو ذلیل اور بدنام کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب اللہ نے تمہیں اچھا لباس عطا فرمایا ہے، کون بندہ ہے جو حج پہ آئے اور 2-4 جوڑے لے کر نہیں آیا؟ کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس کم از کم 2 قمیص اور 2 چادر یا 2 شلوار نہ ہوں؟ اگر ایک کو آپ دھو ڈالیں اور دوسرے دن اسی دوسرے کو پہن لیں تو الحمدللہ آپ بھی عزت کے ساتھ رہیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی آپ عزت کا ذریعہ بنیں گے اور ذلت کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک تیسری قسم ہے، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، اور فرمایا اصل لباس جو ہے لباس تقویٰ ہے۔ کیا مانا؟ اللہ سے ڈرنا۔ لاکھ بندہ کپڑے پہن لے لیکن خدا سے نہ ڈرے تو کیا فائدہ؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے بڑے عجیب عجیب کپڑے پہنے لیکن خدا کا دل میں ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو اس لباس کا کیا فائدہ ہوا؟ اصل لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ کرے گا نہیں، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ستر کھولے گا نہیں، جب اللہ کا دل میں ڈر ہوگا تو کوئی عورت اپنا منہ کھول کے کیسے پھرے گی، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کیسے بے پردہ ہوگی، جب اللہ کا دل میں ڈر ہوگا تو ایک کمرے میں غیر محرم عورت کے ساتھ کون لیٹے گا؟ اصل چیز جو ہے لباس تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیونکہ سارے لباس بھی تو اسی تقوی کے لیے ہیں، یعنی اگر آدمی کپڑے پہن رہا ہے کیوں میرا ستر نہ کھلے، اگر آدمی کپڑے پہن رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں صحیح طرح حاضر ہوں تو اس کا مقصد بھی کیا ہوا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ تو اصل خوف جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس سے یوں اندازہ لگائیں کہ لاکھ سونے کے چاندی کے محل بنا لیں آپ، اگر دل میں خوف نہ ہو تو آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی مٹی کی دیوار میں رہتا ہو اور اللہ کا ڈر ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، وہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ تو لباس جیسے چھپا لیتا ہے تو ہر چیز سے بچانے والا کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دل میں ڈر آ جانا، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ تو اس لیے اسلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ لباس تمہارا کیا ہے؟ وہ تقویٰ۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ یا ابن عباس مجھے یہ بتاؤ کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ ہر جگہ جو اللہ فرماتے ہیں تقویٰ 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 اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کی تشریح سمجھائیں کہ مجھے بات سمجھ آ جائے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، کبھی آپ کو زندگی میں ایسے راستے سے گزرنا پڑا ہے کہ راستہ ہے اور کیچڑ ہے اور کانٹے ہیں اور غاریں ہیں اور خطرناک راستہ ہے اور وہاں سے گزر کے جانا ہے، تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑے اونچے کر لیتا ہوں اور نظر راستے پہ رکھتا ہوں اور پاؤں جما کے اور بچا کے رکھتا ہوں کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں غلیظ چھینٹے نہ آ جائیں اور کہیں میرا پاؤں پھسل نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزار لینا جو ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہ کسی طرف شہوت بلا رہی ہے، کسی طرف عورت کا حسن بلا رہا ہے، کسی طرف ٹی وی کی الغار ہے، کسی طرف فلم کی لعنت ہے، کسی طرف شہوانیات ہیں، کسی طرف شیطانی وساوس و مقاصد ہیں، لیکن بندہ ان سب سے بچتا ہوا، اللہ سے ڈرتا ہوا صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو لباس پیدا کیا، اب علماء نے لکھا فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس۔ حالانکہ اتارا تو نہیں ہے، حالانکہ لباس تو ہمارا زمین سے پیدا ہوتا ہے، یعنی زمین سے آپ دیکھیں نا کپاس بنتی ہے، پھر کپاس سے لباس بنتے ہیں۔ زمین میں جانور ہوتے ہیں، ان کی اون ہوتی ہے، پھر اون سے لباس بنتے ہیں۔ کوئی آسمانوں سے تو لباس نہیں اتارا گیا، لیکن فرمایا انزلنا، اور جیسے فرمایا وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا اتارا۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے، کوئی آسمانوں سے تو نہیں اترتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں ملی کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ اگر اللہ آسمانوں سے زمین میں بارش نہ برسائیں تو زمین میں کوئی کھیتی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اپنے فیصلے نہ فرمائیں تو زمین سے کیا پیدا ہو؟
تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ انزلنا علیکم لباسا. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک اور حکمت ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، بلکہ فرمایا ہم نے لباس اتارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کپڑا آپ خریدتے ہیں اور ایک کپڑا اگر آپ کو کوئی بادشاہ ہدیہ بھیجے تو آپ جناب بڑا خوش ہو کے پہنتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ کپڑے مجھے بادشاہ نے دیے ہیں، یہ دیکھو یہ لباس مجھے بادشاہ نے ہدیہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا لباس کو یہ سمجھو کہ میں نے بھیجا ہے، تو جو میں نے اتارا ہے تو اس کی قدر کرو، اس لباس کی عزت کرو اور اس لباس کی عظمت کرو کہ یہ تو میں نے تمہارے لیے اتارا ہے. اور جب تم میرا اتارا ہوا لباس بھی اتار کے پھینک دو گے تو پھر تمہاری کیا عزت رہے گی؟ کہ جب اللہ کا دیا ہوا لباس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت کو تم نہ پہنو یا اس کو شریعت کے خلاف استعمال کرو تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دینے کے بجائے فرمایا کہ ہم نے اتارا. علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یمتن تعالی علی عباده بما جعل لهم من لباس والریش واللباس ستر العورات وهي السوات والریاش والریش ما یتجمل به ظاہرا. اب اللہ پاک اپنے بندوں پہ احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اور ریش. لباس کا کیا معنی تھا کہ تم ستر پوشی کر سکو. سوآت کا کیا معنی یعنی شرم گاہیں جن کا چھپانا آدمی کو اچھا لگتا ہے اور کھلا ہونا آدمی کو برا لگتا ہے. الریاش والریش کا کیا معنی ما یتجمل به ظاہرا، جس لباس سے تم ظاہری طور پہ عزت پکڑو. فالاول من الضروریات والریش من التکملات والزیادات، یعنی پہلا لباس جو بدن کو چھپائے، جو ستر پوشی کرے، وہ تو لازمی ہے، وہ تو ضرورت ہے. اور ریش کا معنی یعنی اپنے لباس کو اللہ نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، یہ زیادتی نعمت ہے. قال ابن جریر ان الریاش فی کلام العربی اللہ ساز ما ظہر من الثياب. ابن جریر فرماتی ہیں کہ ریش جو ہے، ریاض جو ہے، کلام عرب میں کہتی ہیں اس اثاثے کو اور اس لباس کو جو آپ اوپر پہنتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس وحكاه البخاري ان الرياش والمال وهكذا قال مجاهد والزبير والصدي والضحاك وغير واحد. وقال الاوفي ان بعض الريش واللباس والعيش والنعيم کہ ریش جو ہے یہ عام ہے، اس میں لباس بھی شامل ہے اور ہر نعمت شامل ہے. وقال عبد الرحمن زید اسم الریاش والجمال. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عزيز بن هارون قال حدثنا الله الشامي قال لبث ابو امامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال. ابو امامہ کے پاس نئے کپڑے آئے، آپ نے پہنا، جب وہ گردن میں آپ نے ڈالا تو فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استجد صوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جس آدمی کو نیا اللہ کپڑا نصیب کرے اور وہ کپڑے کو پہنے اور جب کپڑا گردن میں ڈال لے تو یہ دعا کہیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی
ثم عمد الصبر الخلق والصدق ورحمت اللہ فی جوار اللہ فی کنف اللہ حیا و میتا. اور جب نیا کپڑا پہن لے اور اس کے بعد اپنا پرانا کپڑا جا کے غریبوں کو دے دے تو یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، زندہ بھی اور مردہ بھی. تو اللہ اس کی جیسے اس نے کسی اور پہ مہربانی کی، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نئے کپڑے عطا فرمائے تو پرانے کپڑے جو ہیں فوراً تقسیم کر دیا کریں، غریبوں کو دے دیا کریں، صدقہ کر دیا کریں، تاکہ کسی غریب کے پاس آئیں گے، اس کے بدن کو سردی اور گرمی سے بچائیں گے، اس کی ستر پوشی کریں گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پرانا کپڑا دے دو اور لیا پہن لو، اور اللہ کے ذمے میں، اللہ کے جوار میں، اللہ کے کنف میں حیًا و میتا. ورواه الترمذي وجاء رواية ابن هارون الأسود هو زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن وغيره والشيخ ابن الشامي لا يروي إلا بهذا الحديث ولكن لم يخرجه أحد والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مختار بن نافع التمار عن نبي مطر أنه رأى عليا رضی اللہ تعالی عنہ تعالی من حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما جمل في الناس وواري به وردي. فقيل هذا شيء أن ترويه عن نفسك أو أن النبي قال هذا الشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. اب جناب فرماتے ہیں ابھی مطر کے میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا جوان، آپ نے اس سے ایک قمیص خریدا بثلاثۃ دراہم 3 درہم میں کپڑا خریدا. وَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور وہ قمیص جو تھا آپ کو یعنی یہ رسغین اور کعبین کہتے ہیں، گٹے جو ہیں یہاں تک، یعنی اس سے اوپر. اور اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زینت والا لباس عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں اپنی زینت بناتا ہوں اور جس سے میرا سطر چھپتا ہے. اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دعا آپ نے مانگی ہے یہ آپ اپنی طرف سے مانگ رہے ہیں یا آپ نے حضور پاک سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ کو جب لباس ملتا اور پہنتے تو فرماتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس واواری به عورتی. ورواه الامام احمد قال لباس کا خیر قال بعض لباس التقوى بالنسب. بعض علماء نے پڑھا ہوا لباس التقوى زبر کے ساتھ اور بعض نے پڑھا ہوا لباس التقوى رفع کے ساتھ. وقال رفع الابداع وذلك خیر خبر واختلف المفسرون في معنى وقال كما يقال هو ما يلبس المتقون يوم القيامه. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لباس التقوى سے مراد وہ لباس ہے جو قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں کو متقین کو پہنائیں گے، اس کا نام ہوگا لباس التقوى. رواه البخاری وقال النصری وقال ابن جریج ولباس التقوى الایمان. وہ فرماتے ہیں کہ لباس تقوی سے مراد کیا ہے کہ ایمان. وقال فی بعض عمل الصالح کہ لباس التقوی سے مراد کیا ہے اعمال صالحہ، اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو یہ لباس تقوی ہے. قال الديار ابن عمر ان ابن عباس هو الصمت الحسن في الوجه کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر خوشی ہے، چہرے پر تبسم ہے، یہ لباس التقوی ہے. لباس خشیت اللہ، انہوں نے کہا کہ تقوی لباس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے. وقال عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ لباس تقوی کا کیا معنی ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ لباس تقوی ہے.
اب مفسر فرماتے ہیں کلھا متقاربۃ، سب کے سب معنی جو ہیں وہ قریب ہیں. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ حيث قال حدثني المثنى قال حدثنا صاحب الحجاج قال حدثنا اسماعيل بن سليمان قال عثمان رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص محلول الزر وسمعت امر يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام ثم قال يا ايها الناس اتقوا الله في هذه السرائر وإني سأقول الذين يسمعون بدل بيدي ما أسر أهل المسلمين لا ألبسه الله رداءها علانية إن خير فكان شر فشر. فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ میرے مدنی کے منبر پہ کھڑے ہیں مدینہ پاک میں، اور آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے جس کے بٹن جو ہیں کھلے ہوئے تھے، محلول الزر. وسمعته يأمر بقتل الكلاب، حکم دے رہے تھے کہ جو بے فائدہ کتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور فرما رہے تھے کہ خبردار کبوتر بازی نہ کیا کرو، کبوتروں سے نہ کھیلا کرو. حضرت عثمان بن عفان میں نہ فرما رہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ فی ہذہ السرائر، تم اللہ سے ڈرا کرو، چاہے خفیہ جگہوں پر ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو تم کرو گے وہ اللہ ظاہر کر دیں گے. اگر تم چھپ کے نیکی کرو گے، تہجد پڑھو گے، عبادت کرو گے، اس کو بھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں. حالانکہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے، یہ شب بیدار ہے، اس کے چہرے پر دین کا، عبادت کا نور آ جاتا ہے. اور تم لاکھ چھپ کے گناہ کرو، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ تم اللہ سے ڈرا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اختیار کیا کرو، ظاہر میں یا چھپکے سے کوئی گناہ نہ کیا کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں قدار باجی روایت سمن کو شافعی احمد البخاری کی کتاب الادب. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وریشن ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ہاں قدار باب جریم روایت سمن کو وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد البخاري في كتاب سنن طريق سيدنا الحسين وسمع عنه عثمان عفان أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يأمر بقتل الكلاب وذبح الأمام يوم الجمعة منبر وابن المرفوع منه وقد روى الحافظ القاسم حدثنا في معجم الكبير والشاهد المدينة آخر حيث قال حدثنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات مبارک کی تفسیر بیان فرما دی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ ہم لوگ جو ہیں نماز جنازہ میں دو سلام پھیرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک سلام پھیرتے ہیں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ دو سلام بھی حدیث مبارک میں موجود ہیں اور ایک سلام بھی ثابت ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں ایک سلام پھیرا جاتا ہے تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے کہ نماز فرض جب پڑھیں گے تو دو سلام پھیریں گے، اور جب جنازہ پڑھیں گے تو ایک طرف سلام پھیریں گے تو نماز مکمل ہو گئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، جنازہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سلام دونوں طرف پھیرا جائے. اور یہ تو واضح ہے کہ جتنے لفظ اللہ کے، قرآن کے، حدیث کے ہوں گے، جتنے زیادہ سے زیادہ لفظ ادا ہوں گے اتنی اللہ ثواب بھی زیادہ دیں. اب دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے سبحانک اللہم سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا، ایک آدمی کہہ دیتا ہے جواب ربنا لک الحمد، کافی ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، تب بھی جائز ہے. ایک آدمی کہتا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، تو اور زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ جتنے لفظ زیادہ بڑھاؤ گے اتنی تمہارا اجر بڑھتا چلا جائے.
بہرحال یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، جو 2 سلام پھیرتے ہیں الحمدللہ اور 1 پھیرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ نماز نہ ہوتی ہو۔ بھائی میرے عزیز، بات یہ ہے کہ رفع یدین یا زور سے آمین کہنا ان جھگڑوں کے لیے اور بہت سارے مولوی موجود ہیں، مجھے اللہ کے لیے معاف رکھا تھا۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا، ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرے اور آمین زور سے کہتا ہو، وہ قیامت میں بخشا جائے گا؟ نہ مجھے آپ سمجھائیں۔ ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے لیکن بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ چھٹ جائے گا قیامت۔ تو اصل مسئلے جو ہیں توحید کے، عقیدے کے، بنیاد کے، قادیانیت کے رد کے، رفض کے رد کے، خوارج کے رد کے، فرق باطلہ کے رد کے، وہ تو ہم چھوڑ دیں اور صرف ان اعلیٰ اولیٰ کے جھگڑوں میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے میں ایسے مسائل جن میں خدا نہ خواستہ کسی امام نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا؟ اختلاف اور 1400 سال سے اگر تم حل نہیں کر سکے تو میرے کہنے سے حل کر لو۔ باقاعدہ دونوں طرف سے کتابیں موجود ہیں، رفع یدین کرنے والوں کے دلائل بھی موجود ہیں، اور اسی طرح نیل الفرقدین پوری مکمل کتاب ہے رفع یدین نہ کرنے پر، اس پر بھی سارے دلائل موجود ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رفع یدین کرنے کی، اور انہی سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایسے جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو مجھے معاف کریں۔ ایک دفعہ آپ کے پرانے دور کی بات ہے، جب انگریزوں کا دور تھا، اللہ ان کی عذاب سے بچائے، تو پتہ نہیں دہلی میں یا بمبئی میں، اللہ جانے، پرانی بات ہے، بہرحال انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک مسجد میں مولویوں کا جھگڑا ہو گیا آمین پہ، ایک کہے زور سے ایک کہے ایسا، لڑائی ہو گئی، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا مولوی صاحبان نے۔ انجام یہ ہوا کہ مقدمہ بن گیا، چلان ہو گیا، کیس گیا، بہرحال ہائی کورٹ میں گیا، وہ جج جو تھا وہ انگریز تھا، کافر تھا۔ اس نے لکھا کہ بھی میں نے دونوں جماعتوں کے دلائل سنے ہیں، آہستہ پڑھنا آمین بھی ثابت ہے اور زور سے بھی ثابت ہے، لیکن جھگڑے والی کہیں ثابت نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو 6 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے۔ تو اس لیے خدا کے لیے جھگڑے والے مولوی اور آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، مجھے اللہ کے دین کا، توحید کا، عقیدے کا، حج کا جو اہم مسائل ہیں ان پر خدمت کرنے کا موقع دیں، اور مجھے بلا وجہ نہ پریشان کریں اور نہ خود پریشان۔ حج افراد کرنے والا جو ہے اس پر حج کی بکری معاف ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو میرے بھائی کوئی منع تو نہیں ہے نا، مقصد یہ ہے کہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ توفیق دے تو میرے محبوب سرکار دو عالم نے تو 100 اونٹ ذبح کیا ہے، تم تو انشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرو گے جو سستی ہو۔ بھائی آخر پیسے بھی بچانے ہیں، ریڈیو شیڈیو خریدنے ہیں، تو بہرحال تم افراد والے 10 بکریاں کرو، کوئی منع نہیں۔ معنی یہ ہے کہ حج افراد والے پر حج کی بکری واجب نہیں ہے، حج قران والے پر واجب ہے، تمتع والے پر واجب ہے، مفرد والے پر واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہو تو منع تو نہیں ہے، تم ایک کے بجائے 10 بکریاں ذبح کر دینا۔ اور جو قربانی اپنے ملک میں کرتے ہو وہ الگ چیز ہے، یاد رکھو، وہ صاحب نصاب، اگر تم حج پہ نہ آتے تو وہ قربانی کرتے کہ نہ کرتے، تو اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟ ایک اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، وہ قربانی الگ ہے اور حج کی بکری الگ ہے۔ وہ قربانی اپنے ملک میں لکھ دو، اپنے بیٹے کو، بچے کو، بھائی کو، وہی ہو جائے گی، اس کی مکے میں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن حج کی بکری کا مکے میں کرنا ضروری ہے۔ اور اگر بفرض محال کوئی حاجی، پیچھے بندہ کوئی نہیں، کوئی قربانی نہیں کرے گا، یہاں کرنا چاہے یہاں کر دے، اور اگر وہ قربانی نہ بھی کر سکے تو مسافر ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن حج کی بکری کرنا ضروری ہے۔
اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کرنے کے بعد سارے احکام پورے کر لے اور اپنے سر کے بال خود مونڈ ڈالے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی آدمی کا طواف کرتے ہوئے مزی نکل جائے تو وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر کے دوبارہ طواف کرے۔ اگر حنفی مسلک میں ہے اور مسافر ہے اور اس کے بعد اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آخری 2 رکعتوں میں وہ کیا کرے گا؟ صرف فاتحہ پڑھے گا بس۔ جی کہ قرآن پاک میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں مولوی کہتے ہیں کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ بالکل اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتے جو باعث عیب ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی بڑے شان والے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی، حیات میں بھی، بعد وفات بھی اللہ ان کے بدن پہ کوئی عیب نہیں دیتے۔ جب اللہ نے ان کی بیماری کا ذکر نہیں کیا، تمہیں کیا ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ہم پاکستان سے آئے، عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پر ہم نے قیام کیا 1 ہفتہ، پھر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کیا، لیکن سر نہیں مڈایا، کیونکہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ اب دوبارہ سر مڈانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ احرام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تمہیں خدا عقل دے، جب احرام تم نیا باندھ رہے ہو، طواف تم نیا کر رہے ہو، صفا مروہ تم نہیں دوڑ رہے ہو، تو سارے احکام نئے پورے کرو گے۔ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، یہ تو نہیں کسی نے کہا تھا۔ کسی نے کہا کیا مطلب ہے؟ بہرحال بال نہیں مڈائے تو بال بھی مڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اگر حج مجھ پہ فرض ہے، میں عمرے پہ آیا اور حج کر کے گیا تو حج تو ہو جائے گا انشاءاللہ، باقی یہاں کے قانون کو نہ توڑا کرو۔ اسلام کی حکومت ہے اور اسلامی نظام کے تابع ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کے تابع چلیں اور قانون کی پابندی کریں اور قانون کو نہ توڑیں، اور اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے۔ دیکھو نا، اب اگر 5 لاکھ آدمی عمرے والا بھی بیٹھ جائے اور 20 لاکھ باہر سے آ جائے تو سنبھالا کیسے جائے؟ کیونکہ جو عمرے پہ بیٹھے اس کا تو ریکارڈ ہی نہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ کتنی چوری بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے انتظامات کیسے کیے جائیں؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجیوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمیں مسجد کے امام جو ہیں نمازوں کے بعد باقاعدگی سے جماعت دعا کراتے ہیں۔ میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ دعا تو ہر نماز کے بعد ہے۔ میرے مدنی سرکار نے بھی ہر نماز کے بعد دعا مانگی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انت السلام و منک السلام۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ امام ہاتھ اٹھائے، سارے ہاتھ اٹھائیں، وہ دعا مانگے، باقی آمین کہیں، اس طرح حدیث مبارک میں حضور سے ثابت نہیں۔ حضور پاک بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مسئلہ سمجھو۔ لیکن بعض مقامات پر حضور نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، بعض مقامات پر حضور نے جماعت کے ساتھ بھی دعائیں کی ہیں، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے کر دوں، کہ میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، کچھ تو اس کے ہاتھ میں ڈالوں نا بھیک جو مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم ضد نہ کرو، کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی نہ اٹھایا، کبھی چھوڑ دیا، تاکہ ہم نے جو ضد بنا لی ہے کہ کوئی بالکل نہیں اٹھائیں گے اور کوئی 3 دفعہ دعا کرائیں گے کہ پہلی پہ اعتبار نہیں مولوی صاحب، پھر دعا کرو۔ اچھا دوسری ایک کہا نہیں جی ابھی بھی مجھے شک ہے تمہاری نیت مولوی صاحب ٹھیک نہیں، تیسری دفعہ پھر دعا کرو۔ یہ جو ہم نے رواج بنائے ہیں نا، یہ رواج ہیں، یہ ضد ہے۔
خدا کے لیے ضد کو چھوڑ دے. کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی نہ اٹھایا، کبھی اکیلے مانگ لیا، کبھی نہ مانگا، تاکہ جو حضور پاک سے ثابت ہے سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے. جھگڑے نہ کیا کرو، اتفاق اختیار کرو. جی مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت جو ہے سپیکر پر کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر آواز پہنچ جائے. اگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے، تکلیف ہو تو سپیکر پہ کوئی ضروری نہیں. امریکہ میں واقعہ ہے. بہرحال دوسرے ملکوں میں تو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑائی نہ کیا کرو تاکہ کافر جو ہیں وہ ہمارے جھگڑے دیکھ کر اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں. برداشت کا مادہ پیدا کرو، حوصلے سے اور صبر سے بات کو سمجھاؤ. یعنی آپ یقین کریں، میرے ایک ساتھی تھے، ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایک مدرسے میں. وہ اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میں بڑی مشکل سے اس کو پکڑ دھکڑ کے مار دھاڑ کے فرض پڑھاتا تھا، لیکن وہ بھی یعنی میرے زبردستی سے پڑھتا تھا، دل اس کا وہ بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن میں صبح کی نماز کے لیے جب گیا مسجد میں، ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان مسجد تھی، دیکھا تو ماشاءاللہ تو صف اول میں بیٹھا ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوئی بھی، شکر ہے اللہ کا. تو جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا بھی آج حکیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ جلدی اٹھ گئے اور صف اول نے کہا حضرت کیا کریں، 1 گھنٹہ پہلے سے آتے تھے آدمی اور آگے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے کہ حضرت ٹائم کیا ہو گیا ہے، اور وہ چلا گیا. دوسرا آدمی آیا 15 منٹ کے بعد میں پھر دروازہ کھٹکایا، حضرت حمام میں پانی ہے کہ میں لوٹا بھر دوں. میں نے کہا سونے تو نہیں دیتے، وضو کر کے مسجد تو جاؤں. تو اس لیے جب آپ محبت سے بات سمجھائیں گے تو وہ دلوں میں اثر کرتی ہے، اور جب آپ جھگڑا کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہر آدمی ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر حجاب کے بارے میں بیوی جو ہے وہ ضد کرے اور نہ مانے، آپ دیکھو نا جی، وہ برائی پہ ضد کر رہی ہے تو آپ بھی اچھائی پہ ضد کریں نا. طلاق دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا نا. مرزا جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے. ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی. تو ایک پٹھان شاگرد تھا، اور پٹھان بھائی آپ جانتے ہیں وہ تو پھر صبر تو ان میں ہوتا نہیں. وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ استاد یہ اگر ہمارا بیوی ہوتا تو ہم گولی مار دیتے، لیکن اب کیا کریں، ہمارے مرشد کا بیوی ہے، ہم کیا کریں، ایسا بیوی کو طلاق دو. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا حضرت اتنی بد زبان بیوی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں جو طلاق دوں تو کسی اور کو جا کر یہ عذاب گلے میں پڑے گا نا. میں تو بھگت رہا ہوں، کسی دوسرے کے لیے تو عذاب نہ بناؤں نا. اور باقی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ جو ولایت اور عظمت دی ہے اسی بیوی کی وجہ سے دی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ ظلم کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرا شان اونچا کر دے. اس لیے اگر وہ پردہ نہ کرنے پر اڑی ہوئی ہے، تم پردہ کرانے پہ اڑے رہو، لیکن محبت کے ساتھ قائل کرو. آج کل لاجک کا زمانہ ہے. آج تو ایک چھوٹا بچہ ہو 2 سال کا، اس کو کہو بیٹا سو جاؤ، کہتے کیوں سو جاؤں. تو اس لیے تم ضد نہ کرو. ایک طلاق دے دی، ابھی طلاق شدا کے نا تو طلاق سے مسئلہ حل ہوگا تو پھر کیا؟ کچھ نہیں ہوتا. طلاق دے دو گے فرض محال تو کیا وہ پردہ کرنا شروع کر دے گی؟ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی میں ایک برائی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری اچھائی بھی. لہذا محبت سے قائل کرو، پیار سے قائل کرو، نہ طلاق دو اور نہ جھگڑے کرو. بہرحال مسجد میں جانے کے فائدے بالکل ہیں اور ضروری ہے، مسجد ضرور جایا کرو. اگر وہاں کچھ لوگ اہل بدعت ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے بدعت نکلے اور بدعت کے بجائے وہ سنت محمد مصطفیٰ پہ آ جائیں. لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بات کریں. اگر آپ سختی کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. باقی میرا ایڈریس لینا ہے تو نماز عشاء کے بعد لے لیں. پرواز کے دوران میں حالت احرام میں وہ جو ایک خوشبو والا رومال دیتے ہیں، اگر آپ نے دونوں ہاتھوں پہ اس کو ملا ہے اور چہرے پر بھی ملا ہے تو ایک بکری دم ادا کریں. اور اگر ملنے کے بعد غسل خانے میں جا کے فوراً دھو ڈالا ہے تو کچھ نہیں.
اگر ایک آدمی طواف زیارت کے بغیر واپس چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک آدمی کو وکیل بنا کے یہاں اونٹ کی قربانی دے دی، میرا بھائی پہلی بات یہ یاد رکھو، حج کے بعد اگر اس نے کوئی طواف کیا ہے کوئی بھی، تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا، اور اگر حج کے بعد اس نے کوئی طواف زیارت نہیں کیا تو کوئی وکیل ادا نہیں کر سکتا، وہ واپس آئے اور طواف زیارت کرے۔ کل عشاء کے فرض تو پڑھے تھے، لیکن سنت اور وطر پڑھنا بھول گیا، تو آج پڑھ لو، قضا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔